الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دینی ملی اخوان، آج کی اس درس میں ہم عشرہ ذی الحجہ کے متعلق کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق بات، صحیح بات، سچی بات کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اخلاص للہیت کے ساتھ کتاب و سنت کے ان تمام فرمودات و تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ محترم بھائیو، بزرگوں، یہ مبارک مہینہ جو ہمارے اور آپ کے سروں پر سایہ فغن ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی حرمت کو، تقدس کو، اہمیت کو، فضیلت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مقدس کلام قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سال کو 12 مہینوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت و تقدس کے ہیں، ذالک الدین القیم، یہی بہترین اور سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، بس اے لوگو، اے امت محمدیہ کے افراد، تم ان حرمت و تقدس کے مہینوں کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے، ان کا ادب و احترام کرتے ہوئے، ان کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے، ان حرمت و تقدس کے مہینوں کا خیال رکھتے ہوئے ان میں جنگ و جدال، قتل و خوریزی اور بے حیائی اور برائی کے کاموں سے خصوصی طور پر اپنے آپ کو دور رکھو۔ حرمت کے مہینے کون سے ہیں جس کا عمومی تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مقدس کلام سورہ توبہ کے اندر فرمایا ہے، جس کی تشریح اور توضیح نبی کائنات خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان۔ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سال یہ 12 مہینوں کا ہوتا ہے، جس میں سے 4 مہینے حرمت و تقدس کے ہیں، 3 متوالیات، وہ حرمت و تقدس کے مہینے 3 مہینے پے در پہ ایک کے بعد دیگرے آتے ہیں۔ پہلا مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ، دوسرا ذی الحجہ کا مہینہ، اور تیسرا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہوتا ہے، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو الذی بین جمادی و شعبان، جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ اللہ کے رسول کی پیاری حدیث ہم کو اور آپ کو بتلا رہی ہے کہ وہ حرمت و تقدس کے مہینے جو 3 مہینے اسٹپ بائی اسٹپ پے در پہ لگاتار آتے ہیں، جس میں پہلا مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، دوسرا ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یعنی ذی الحجہ کا وہ مہینہ جو آج ہمارے سروں پر سایہ فغن ہے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ جس میں دنیا کے تمام مسلمان اپنے ملکوں کو چھوڑ کر کے، اپنے شہروں کو چھوڑ کر کے، اپنی بستیوں کو چھوڑ کر کے، اپنے اہل خانہ، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے رب العالمین کی رضا جوئی کی خاطر، اپنے پروردگار کو، اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر کر کے مکہ مکرمہ جا کر کے رب العالمین کے اس مقدس گھر کا طواف کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں، اور مقام عرفات میں وقوف کر کے ٹھہر کر کے رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری، توبہ اور استغفار کر کے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ یہ مبارک
مہینہ اور خاص طور پر اس مبارک مہینے کا پہلا عشرہ جس کو ہم عشرہ ذی الحجہ کے نام سے جانتے ہیں، اس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر اس پہلے عشرے کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کرتے ہوئے قسم کھاتا ہے کہ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ مفسرین، جمہور مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی مایہ ناز تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی اسی رائے کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فجر کی قسم کھا رہا ہے، اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو، اس کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت دوبالا ہو جاتی ہے، اجاگر ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کبھی چاند کی قسم کھاتا ہے، کبھی سورج کی قسم کھاتا ہے، اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی ان چیزوں کی اہمیت کو، فضائل کو اجاگر کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے کہ یہ چیزیں بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، جس میں دنیا کے تمام مسلمان رب العالمین کے مقدس گھر کی زیارت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور تمام ارکان کی ادائیگی کرتے ہیں جس کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا اور بتلایا ہے۔ یہ حج جو اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے، یہ حج اسی پہلے عشرے میں، ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں ادا کی جاتی ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل کے متعلق اللہ کے حبیب کا فرمان جو صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، رواہ احمد۔ اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور اسی معنی کی روایت صحیح بخاری کے اندر بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر ان ایام کے اندر کوئی عمل صالح کرتا ہے، یا ان ایام یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہیں، یعنی اگر کوئی انسان کوئی نیک عمل اس عشرے کے علاوہ کسی اور عشرے میں کرتا ہے تو اس کی اہمیت کچھ اور ہے، لیکن وہی عمل اگر کوئی بندہ عشرہ ذی الحجہ میں ابتدائی 10 راتوں میں کرتا ہے تو اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے، دوبالا ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں ہے کہ جتنا محبوب اور پسندیدہ اعمال ان ایام میں یعنی عشرہ ذی الحجہ میں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، الا رجل خرج بنفسه وماله، مگر کوئی ایسا انسان، کوئی ایسا مجاہد جو رب العالمین کی رضا جوئی کی خاطر کفار و مشرکین سے جہاد اور قتال کرنے کے لیے اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے جاتا ہے اور ثم لم يرجع من ذلك بشيء، لیکن اپنی جان کا بھی اور اپنے مال کا بھی نذرانہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، یعنی جان کو بھی اللہ کے ہاں قربان کر دیتا ہے اور مال کو بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دیتا ہے، پھر وہ کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں لوٹتا ہے، یعنی مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالے اور خود بھی شہید ہو جائے تو یقیناً اس کا وہ عمل زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوگا، ورنہ اس کو چھوڑ کر باقی تمام اعمال اللہ کے ہاں
ان ایام سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ما من عمل ازکی عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحی، وہ خیر کا عمل جو قربانی کے عشرے میں کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ اجر والا کوئی عمل نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا جہاد بھی نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں جہاد بھی نہیں، مگر وہ آدمی جو جہاد کی غرض سے نکلتا ہے اور اپنی جان کو بھی اور اپنے مال کو بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دیتا ہے، تو اس کا وہ عمل ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدیت اور محبوبیت کا حامل ہو جائے، ورنہ ان ایام کے اندر عشر ذی الحج کے اندر ذی الحج کے ان شروع کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کے یہاں بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس کے کچھ وجوہات اور اسباب بھی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ حج جو ایک اسلام کا ایک اہم رکن اور فریضہ ہے، اسی پہلے عشرے میں ادا کیا جاتا ہے، اور 9 ذی الحج جسے ہم اور آپ عرفہ کے نام سے جانتے ہیں کہ دنیا کے تمام مسلمان حجاج کرام مقام عرفات میں ٹھہر کر کے رب العالمین سے گریہ وزاری کرتے ہیں، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، جو دراصل حج کا دن ہے۔ حج کا اصل دن یوم عرفہ ہے، یعنی اگر کوئی مسلمان کوئی حاجی مقام عرفات میں وقوف نہیں کرتا ہے تو اس کا حج اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا، پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ حج اکبر جسے حج اکبر کہا گیا ہے، یہ مقام عرفات کا دن جس میں حجاج کرام مقام عرفات میں وقوف کرتے ہیں، یہ 9 ذی الحج کا ہے، 9 ذی الحج کا دن ہے، یہ پہلے عشرے میں آتا ہے، جس دن اللہ رب العالمین تمام حجاج کرام کے لیے مغفرت کا عام مغفرت کا اعلان کرتا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اس وجہ سے ایام عشرہ میں عشر ذی الحج میں سے کسی دن کو اگر فضیلت نہ حاصل ہوتی تو صرف یوم عرفہ ہی ان سارے اعمال کی فضیلت کے لیے کافی ہوتا۔ جب مقام عرفات میں حجاج کرام اکٹھا ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے یہاں کس لیے آئے ہیں، کس مقصد کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، ان کا سبب کیا ہے، ان کا یہاں اکٹھا ہونے کا سبب کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کہ تیرے بندے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، تو نے بلایا، وہ تیرے مہمان بن کر کے تیرے مقدس گھر میں تیرے مقدس شہر میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، تو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے کہتا ہے کہ جاؤ اعلان کر دو کہ میں نے اپنے تمام بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اگر بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں فسق و فجور، بے حیائی اور فحاشی اور برائی اور بدعت و خرافات کے کام نہیں کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ وہاں سے حاجی ایسے ہی لوٹتا ہے گویا کہ آج ہی کے دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ عرفہ کا دن جو 9 ذی الحج کا دن ہے، یہ عشر ذی الحج کے اسی پہلے عشرے میں آتا ہے جس میں اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو حجاج کرام کے لیے عام مغفرت کا اعلان کرتا ہے، اور جو لوگ حج کرنے کے لیے وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی خوش نصیبی اور آفر ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے شہروں میں ہیں، اپنے ملکوں میں ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، اگر وہ 9 ذی الحج کا روزہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی خاطر عرفہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں تو مجھے امید ہے اللہ رب العالمین سے کہ وہ بندوں کے 2 سال کی خطاؤں کو معاف کر دے گا، 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے، یعنی ایک دن کا روزہ رکھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے 2 سال کی خطاؤں کو اور گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا آفر مسلمانوں کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ امت محمدیہ کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اگر بندہ 1 دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے 2 سال کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کی خاطر اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے ان ایام میں کثرت سے نیک اعمال کریں، اپنے تکبیرات کے ذریعے سے، تحلیلات کے ذریعے سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، ان تمام
تسبیحات کے ذریعے سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں اس پہلے عشرے میں، اور رب العالمین کی رضا جوئی کی خاطر صدقات و خیرات کریں، 5 وقتہ نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں، تہجد گزاری کریں، سنن رواتب کا اہتمام کریں، اسی طرح سے اور وہ تمام نیک اعمال جس سے ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہوتا ہے اس کے کرنے کا اہتمام کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عشرہ نہایت ہی اہمیت اور فضیلت کا حامل عشرہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آئندہ سال ہم کو یہ مبارک عشرہ، یہ مبارک مہینہ نہ دے۔ اللہ نے آج ہم کو زندگی دی ہے، تندرستی دی ہے، اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان مبارک ایام میں کثرت سے نیک اعمال کر لیں، اپنے پروردگار کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ایسے اسباب اور وسائل مہیا کر لیں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو خاص طور پر عرفہ کے دن کا 9 ذی الحجہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوش نصیبی اور آفر ہے۔ اسی طرح سے ان مبارک ایام میں یوم النحر بھی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یوم النحر یعنی قربانی کا دن، یعنی 10 ذی الحجہ کا دن سال کے تمام دنوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار، پسندیدہ، محبوب اور عظمت والا دن یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ پھر اس کے بعد مینا میں ٹھہرنے کا دن یعنی 11 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اسی طرح سے ان مبارک ایام میں ایسی بہت ساری عبادتیں جمع اور اکٹھا ہو جاتی ہیں جو اور دیگر مہینوں میں، دیگر عشروں میں اکٹھا نہیں ہو پاتی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ و خیرات ہے اور حج بیت اللہ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مناسبتوں میں یہ ساری عبادتیں اس طرح جمع نہیں ہو پاتی ہیں۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان مبارک ایام کے اندر کثرت سے نیک اعمال کریں، اپنے پروردگار کو، اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے وسیلے تلاش کریں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ وہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر ہم اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے اپنی جبین نیاز کو خم کریں گے، اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے، اپنے دامن کو پھیلائیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہوگا اور ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان ایام میں عشر ذی الحجہ میں کثرت سے نیک اعمال کریں، روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، صدقات و خیرات کریں، اور اسی طرح سے اور وہ تمام اللہ کا ذکر و اذکار کریں، اور اسی طرح سے وہ تمام نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں کثرت سے ان مبارک ایام میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ تیرے مقدس گھر کی زیارت کرنے کے لیے مکہ معظمہ گئے ہوئے ہیں، اللہ تو ان کے حج کو قبول فرما اور ان کے حج کو حج مبرور بنا، اور ہم میں سے جن لوگوں کی ابھی تک یہ آرزو اور تمنا پوری نہیں ہوئی ہے، اے اللہ تو ان کے ان آرزو اور تمناؤں کو پوری فرما۔ اے اللہ تو ہی ہماری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔